سفر کے لیے نکلے تو اس راستے میں آپ کو 4-5 افراد تھے جو نشے کی حالت میں اور رقص کرتے ناچتے ہوئے آ رہے تھے، شراب نوشی کر کے آ رہے تھے، نشے میں تھے، جوان تھے۔ تو مریدین سائیں کے ساتھ تھے، عرض کی قبلہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو دنیا دار یہ جو موالی ہیں جو ناچ گانا کر رہے ہیں، شراب نوشی کریں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب کرے۔ حضور سیدنا معروف کرفی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سیدنا معروف کرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کامل اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ آپ اللہ کے کامل اکمل ولی ہیں، آپ کے بارے میں بڑی حکایتیں آتی ہیں، آپ کے بڑے اخلاق کے بارے میں باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ وضو کی حاجت سے وضو کے لیے اپنی جائے نماز اور مصلی مسجد میں رکھ کر آپ وضو کرنے کے لیے دریا کے کنارے پر گئے۔ آپ وضو فرما رہے تھے، جیسے آپ نے وضو فرما کر باہر آئے تو ایک بوڑھیا عورت نے آپ کا مصلی، جائے نماز اور قرآن پاک، کلام پاک اٹھا کے چوری کر کے وہ بھاگنا شروع ہوئی۔ آپ نے حضرت معروف کرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جیسے اس عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو آپ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو آوازیں دی۔ پھر جا کر اس عورت بوڑھیا کے پاس پہنچے اور آپ گردن جھکا کر ادباً اسے عرض کرنے لگے، ماں جی کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ تو اس بوڑھیا نے کہا، نہیں بیٹا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، کیا آپ کے بیٹے کو پڑھنا آتا ہے؟ اس بوڑھیا نے کہا، نہیں پڑھنا آتا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا آپ کے گھر میں سے کسی کو پڑھنا آتا ہے؟ تو یہی جواب دیا کہ نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ جائے نماز مصلی آپ رکھو، آپ نماز پڑھا کرو، یہ کلام پاک مجھے دے دو۔ جب اس بڑھیا نے یہ سائیں کا اخلاق دیکھا، حضور معروف کرکی کا یہ اللہ کے ولی کا اخلاق دیکھا تو متاثر ہوئی اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی، اور وہ جو جائے نماز تھی وہ بھی سائیں کو کلام پاک واپس دیے کہ حضور یہ آپ لے لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہیں اولیاء اللہ کے اخلاق جو انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ غصہ نکالتا کہ اے عورت، اے بوڑھیا، تو کیوں میرا کلام پاک لے کے جا رہی ہے، کیوں جائے نماز لے کے جا رہی ہے؟ ہم اس کے اوپر اپنے نفس کے ذریعے سے جو غصہ ہوتا ہم وہ کرتے اس کے اوپر، نہ کہ برعکس یہ کہ اس کو اخلاق اور ادب سے پوچھتے۔ یہ اولیاء اللہ کے صالحین بندوں کا طریقہ ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے مخلوق سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا معروف کرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کے لیے نکلے تو اس راستے میں آپ کو 4-5 افراد تھے جو نشے کی حالت میں اور رقص کرتے ناچتے ہوئے آ رہے تھے، شراب نوشی کر کے آ رہے تھے، نشے میں تھے، جوان تھے۔ وہ 4-5 لوگ سیدنا معروف کرکی کی طرف نشے کی حالت میں آ رہے تھے اور رقص کرتے ناچ گانا کر کے آ رہے تھے۔ تو مریدین سائیں کے ساتھ تھے، عرض کی قبلہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو دنیا دار یہ جو موالی ہیں جو ناچ گانا کر رہے ہیں، شراب نوشی کریں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب کرے۔ حضور سیدنا معروف کرکی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جس طرح یہ لوگ نشے میں دھت اور رقص کر رہے ہیں اسی طرح ان کو اپنے عشق میں، اپنی محبت میں، اپنی پیار میں، اپنی قرب میں، اپنے خوف خدا میں مست کر دے۔ جسے آپ نے یہ دعا کی تو وہ 4-5 چند افراد جتنے بھی تھے سارے کے سارے دوڑتے ہوئے حضرت معروف کرکی سائیں کے قدموں میں گرے، ہاتھ کو بوسہ دیا، استغفار کی، تائب ہوئے اور مریدین میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بیٹا جو شیرین سے مٹھاس سے مر جائے اس کو زہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی جو دعا سے ٹھیک ہو جائے اس کو بد دعا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا درس ہے۔ ہمیشہ جو لوگ کچھ بھی کرے، آپ کو تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، ان کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور صالحین اہل اللہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کبھی بھی حضور کے کسی امتی کو وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں جائے۔ ایک مرتبہ حضور معروف کرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک مہمان آیا، قبلے کی سمت کا اس کو پتہ نہ تھا، وہ اندازاً ایک طرف منہ کر کے قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا اس نے شروع کی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تب جا کر اس کو پتہ چلا کہ یہ اصل قبلے کا رخ یہ نہیں، یہ ہے۔ پھر اس نے عرض کی، قبلہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ کون سی جگہ ہے، کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا
جو بندہ، جو انسان اپنی خود کے حالت سے فارغ ہوتا ہے، جس کو اپنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جس کو اپنی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بتا دیتا ہے۔ لیکن جو خود اپنی مسائل میں، پریشانیوں میں، اپنے گناہوں پر، اپنی معصیتوں پہ شرمندہ ہو، وہ دوسرے کے حال کو کیا دیکھے؟ یہ صالحین بندوں کا ہے۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے اس بات سے کہ ہمیں ہمیشہ پہلے اپنے کو دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میں کیا ہوں، پھر دوسرے کو ٹارگٹ کریں، دوسرے کو بتائیں بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر دوسروں کی اصلاح کریں۔